بسم الله الرحمن الرحيم عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء الحدیث رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں کی دو بیماریاں تمہارے اندر آہستہ آہستہ آئیں گی، ایک حسد اور دوسرا بغض۔ دوستو، حسد اور بغض، کل کے درس میں بھی ہم نے حسد کے متعلق بات کی تھی۔ یہ بغض جو ہوتا ہے، بغض کا نتیجہ ہوتا ہے حسد۔ جب انسان کسی کے ساتھ دل میں کوئی کڑن رکھتا ہے، اس کے پاس جب کوئی نعمت آتی ہے تو وہ نعمت دیکھ کے انسان دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اچھا یہ تو اس حال ہی نہیں تھا، تو بے وقوف سا آدمی ہے اور اس کو اتنا سارا کچھ مل گیا اور میں بڑا باصلاحیت آدمی ہوں۔ یہ تکبر کی بھی ایک قسم ہوتی ہے، حسد، کہ تکبر میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں اور یہ آدمی، اس کو اتنا ساری نعمت کیسے مل گئی، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے اور میرے پاس ہونی چاہیے، یہ ہے حسد۔ اور دوسرا بغض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض کے بارے میں تو فرمایا ہی الحالقہ، حضور نے فرمایا کسی سے بغض رکھنا یہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ولکن تحلق الدین، وہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ جب انسان بغض رکھتا ہے تو نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دین تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ ہم 4 نیکیاں کر لیں۔ جب کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہے تو ہم پہلے بھی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، جب کسی کا بغض ہو تو پھر لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو بھائی دین جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کر لیں۔ جب کسی کا بغض دل میں ہوگا تو نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، لیلۃ القدر میں بھی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم بغض سے بچیں، حسد سے بچیں، اور ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق رکھیں۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس نعمت کو دیکھ کے خوش ہوں، اس کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے نصیب میں کرے، اور اپنے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔